اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سورہ عبس آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر لوگ مجھے پہچانتے ہیں، جو لوگوں نے پہلے میری تفسیریں سنی ہوئی ہیں تو وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ میں سورہ عبس میں جو عبسہ ہے، عبسہ عین با سین، یہ جو عبسہ کا لفظ ہے اور جس کا ترجمہ ہے کہ تیوری چڑھائی، ترش رو ہوئے، یعنی ایک منہ بگاڑا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ان مفسرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں اس بات کو بہت غلط سمجھتی ہوں دلیل کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول پر عبسہ جا ہی نہیں رہا ہے، اور چیلنج بھی کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں، اور میں نے پچھلی بھی آڈیوز میں یہ بات چیلنج کی ہے، اور الحمدللہ کوئی میرے سامنے ابھی تک جواب آیا نہیں کہ میں اپنی اصلاح کر لیتی بغیر تکبر کے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی طرف اشارہ جا ہی نہیں رہا ہے عبسہ کا۔ جو لوگوں نے آپ کو 99% جو تفاسیر ترجمے ملیں گے ان میں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ عبسہ اللہ کے رسول پر جا رہا ہے، کہ اللہ کے رسول نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا کسی نابینا شخص کے لیے، اور پرائرٹی دی ایک امیر آدمی کو۔ استغفر اللہ، میں علل اعلان، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کی چاہت یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اصلاح کر لیں، اور اب تو سائنٹیفک طریقے آ چکے ہیں کہ ہماری آواز بھی یہاں پر رہ جائے گی، اور اللہ بھی ہم سے شہادت جو مانگتے ہیں تو اپنے اپنے ایئرز کے مطابق، اپنے زمانے کے مطابق ہمیں شہادت بھی دینی پڑے گی۔ بند کمرے کی تو شہادت کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اس وقت ہم بند کمرے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پورے یوٹیوب پر اور سب دنیا کو بتانا ہے کہ خود بھی غور و فکر کرو۔ اگر تیوری چڑھائی بھی تو چڑھائی، لیکن نہیں چڑھائی ہے، میرے نزدیک اللہ کے رسول نے نہیں چڑھائی۔ جو تھوڑا بہت بھی گرامر جانتا ہو، تھوڑا بہت بھی جو عربی سے واقف ہو، تو اللہ کے رسول بھی واحد مذکر ہیں، اور وہ جو نابینا آئے وہ بھی واحد مذکر ہیں، اور وہ جن پر پرائرٹی دی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول جن پر محنت کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت مذکر واحد ہیں، یعنی تینوں مذکر واحد ہیں۔ تو اب آپ کو جو اللہ نے جتنی عقل دی ہے، اور ابھی آپ نے پچھلا سورہ مدثر پڑھا، سورہ مدثر میں بھی اس نے عبسہ کی طرف جو اشارہ ہوا وہ ایک زہریلا انسان تھا، ایک گناہگار انسان تھا، اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سورہ مدثر میں بھی آپ نے پڑھا ثم عبسہ، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ تو چلیں ٹھیک ہے، ہم کوئی یہ بھی لے لیں کہ اس نے بھی چڑھائی اور اللہ کے رسول نے بھی چڑھائی۔ بھائی نہیں چڑھائی ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے، قرآن آپ کے بھی سامنے پڑھا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم کسی کے محتاج ہیں نہیں پڑھنے میں، ہم نے جو سمجھا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے اٹھا لیجئے، آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ اپنی مرضی کے مطابق چلیں۔ تو دیکھیں میں اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہوں کہ عبسہ و تولا، آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے مذکر واحد کا صیغہ متکلم کے حساب سے کدھر فٹ ہوگا۔ تین مذکر واحد ہیں، بار بار یاد رکھیے، سمجھیے کہ یہ ہم کوئی انسپیکشن کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کے اوپر جو جھوٹی بات آئی ہے تفسیر کے لحاظ سے اس کو رد کر رہے ہیں، سیدھی سی رد کر رہے ہیں۔ تو عبسہ تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا، ترش رو ہوئے، وتولا اور پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، یعنی بے رخی برتی اور ترش رو ہوا، ان اس بات پہ، یہ کہ، ان مینس یہ کہ، جاءہو آیا اس کے پاس، کس کے پاس؟ تو اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، اور وہ ایک امیر آدمی بھی بیٹھا ہے جو عبسہ ہے، جو تیوری چڑھایا نابینا کو دیکھ کر لوگوں نے کہا رسول اللہ نے تیوری چڑھائی، میں کہہ رہی ہوں وہ شخص نے تیوری چڑھائی، یہ کہ اس عبسہ کے پاس آیا نابینا، جبکہ وہاں اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں بتاتی جا رہی ہوں، آپ اپنا جوائن کرتے چلے جائیں، آپ کو مجھ سے اچھی بات ملے مجھے ضرور سینڈ کر دیجئے گا۔
تو جی تیوری چڑھائی اس امیر ترین شخص نے، منہ بگاڑا اس امیر ترین شخص نے، بے رخی برتی، یہ کہ آیا اس کے پاس، اس محفل میں اس کے پاس آیا ایک نابینا. اب نابینا کا بھی آگے آپ کو تعارف ہوگا. اس پر اب جو کا آ رہا ہے متکلم والا، وما یدریکا، اور اے نبی آپ کو نہیں اندازہ، آپ نہیں جانتے، لعلہ، شاید کہ وہ نابینا ہی، لعلہ شاید ہو وہ نابینا، یزکا وہ آپ کی باتیں سن کر وہ پاکیزہ ہو جائے. یعنی اے نبی آپ کے پاس وہ ایک امیر ترین شخص بھی بیٹھا ہے جو تیوری چڑھایا ہے، منہ بگاڑا ہے، آپ کے پاس ایک نابینا بھی آیا ہے. آپ نہیں جانتے ہیں اے نبی کہ آپ کی محنت سے، آپ کی جو ہمت ہے، آپ کا جو درس ہے، آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے اس وقت، یہ نابینا پر زیادہ افیکٹ کرے گا. یہ سیدھی سی آپ کو اور مجھ کو ایک تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ کسی اور پر محنت کرتے ہو، لیکن محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی اور انسان آپ کی بات پر بہت بڑا انسان بن جاتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوحہ کرتا ہے. یہ ایک بالکل آرڈنری سی بات تھی کہ اے نبی آپ نہیں جانتے. تو اب جو کا والا سیگا ہے نا، وما یدریکا، یہ یہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ کریں گے کہ اے نبی، اور وہ دو بھی مذکر واحد ہیں، لیکن نبی سے جو خطاب ہو رہا ہے، نبی بھی مذکر واحد ہیں، وہ متکلم کے حساب سے ہوگا کیونکہ ان پر وحی اتر رہی ہے. اے نبی آپ نہیں جانتے، شاید کہ وہ ان باتوں سے زیادہ پاکیزگی وہ اختیار کر لے. وہ کون؟ نابینا. او یذکروا، اور نصیحت پکڑ لے وہ نابینا. فتنفعہ، پس نفع دے اس نابینا کو ذکر، نصیحتیں. اما، لیکن من استغنا، من استغنا، جو بے نیازی برت رہا ہے، جس کا تعارف پہلے ہی آیت میں آ گیا، بے نیازی کا انداز، عبسا، بے نیازی کا انداز، وتولا، تولا، یہ دونوں آپ خود بھی آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ بے نیازی کا انداز ہے کہ ایسے تیوری چڑھانا، ایسے آنکھیں مٹکانا اور ایسے منہ پھیرنا، ایسا اگنور کرنا کسی کی آمد سے آپ کو ناگواری کے اثرات. عبسا، تولا اور استغنا، یہ تینوں اس امیر شخص پر میچ کر رہے ہیں جو سورہ مدثر میں بھی آپ کو ایک برے انسان کی شکل کا اللہ آپ کو نظارہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اما من استغنا، لیکن جو وہ عبسا و تولا شخص ہے، وہ جو استغنا کر رہا ہے، بے نیازی برت رہا ہے، فانت، پھر اللہ کے رسول آ گئے، فانت، پس اے نبی آپ، لہو، اس شخص کے لیے، تصدق، آپ اس کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے زیادہ پریشان ہیں، آپ اس کو زیادہ سمجھا رہے ہیں، مطلب آپ کا اٹینشن اس کی طرف زیادہ ہے. وما علیکا، پھر نبی آ گئے، وما علیکا، اے نبی آپ پر نہیں ہے ذمہ داری، وما علیکا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اے نبی، ان لا، یہ کہ نہ، یزکا، وہ پاکیزگی اختیار کرے. اے نبی آپ اتنے کیوں فکر مند ہو رہے ہو، اتنا تصدا، آپ کیوں اتنے، وہ ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں نا کلیجے توڑنا، یعنی آپ اتنا اس کے پیچھے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کو نہیں اندازہ، اے نبی آپ کو نہیں اندازہ کہ یہ نابینا یہ باتوں کو آپ کی کتنا اڈاپٹ کرے گا، کتنی پاکیزگی اختیار کرے گا، نصیحت پکڑے گا. آپ جس پر بہت توجہ دے رہے ہو، جو بے نیازی کے انداز میں بیٹھا ہے، آپ پر تھوڑی ذمہ داری ہے نبی یہ کہ وہ پاکیزہ ہو، یہ کہ نہ وہ پاکیزہ ہو، آپ پر تھوڑی ہے ذمہ داری. وَأَمَّا، اور لیکن، مَنْ جَاءَكَ، جو آیا ہے اے نبی آپ کے پاس،
यस्आ, ये नाबीना की तरफ इशारा है। वो जो आया है आपके पास, वो जो दौड़ता हुआ, एफर्ट्स करता हुआ, इतना तवज्जो दे रहा है, दौड़ता हुआ आया है, वह हुआ यख्शा, और वो डरने वाला इंसान भी है। पिछली भी आयतों में आपको बताया गया, और सूरे जो हमने नाज़ियात एंड की, कि ये बातें इन्नमा अंत मुंजिर मन यख्शाहा, आप मुंजिर हैं ए नबी, आप इंतजार करने वाले हैं। आपकी पकड़ थोड़ी होगी कि लोगों ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया, आप तो ज्यादातर उनको टाइम दें, मन यख्शाहा, जो इन नसीहत से डरता है, इन बातों से डरता है। पिछला ही आपने सूरे नाज़ियात भी पढ़ी। तो जरा अगर हम थोड़ा सा चार्ज रहें और अगर हम ये बात अपनी जिंदगी में कर जाएं कि देखो कोई मुफस्सिरीन कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, ये तो फिर आप शिर्क करते हो कि अगर आप किसी के अबसा व तवल्ला के तर्जुमे को बदलने की हिम्मत नहीं रखते और अल्लाह की सारी दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करते हो, दिमाग नहीं चलाते हो, और अपने नबी पर जहां जहां गलत बात आई है उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हो, तो तुम उनकी जिंदगी में भी क्या उनका साथ देते? कोई उनका साथ नहीं देता। हमें कहते हैं तुम कोई मुफस्सिर हो। ओ भाई, हम हैं मुफस्सिर, हम सब अपने अपनी कुरान के मुफस्सिर हैं। हम पर जिम्मेदारी नहीं है कि आप हमारी बात माने। हम अपनी बात अल्लाह को बता रहे हैं और हम अपनी बात अपने सुनने वालों को बता रहे हैं। वो हम पर जिम्मेदारी है कि ये नबी नहीं है, अबसा व तवल्ला में नबी की शक्ल नहीं है। ये वो शख्स है जो इस्तगना है और नबी के लिए युद्रीका में नबी हैं और फअंता में नबी हैं, अलैका में नबी हैं, और अब आगे आ रहा है जा अका, यस्आ, जा अका में नबी हैं। लेकिन जो आता है आपके पास दौड़ता हुआ और वो डरने वाला शख्स भी है। तो दोनों के और तारुफ हो गए कि नाबीना बुरा इंसान नहीं था, वो डरने वाला था, अल्लाह के नबी की बातें सुनने के लिए दौड़ता हुआ आया था, और एक बेनियाज इंसान बैठा हुआ था। वो दोनों का भी तारुफ हो गया। ये है मौजज़ा कलाम का, ये है अरबिक का मौजज़ा, ये है वंडरफुल अरबिक, जो कि बेसिक जानने वालों को भी एक आइडिया देती है। या आपसे पूछने बैठ जाएंगे कि जी जरा दरबें बता दो, जी जरा गर्दाने बता दो, तो ये इतनी सी बेसिक अरबिक भी अगर आप जान लें तो कम से कम आप कमांडो एक्शन कर सकेंगे कि आप कम से कम अपनी जान तो बचा लो आग से। और अक्लमंद होकर अल्लाह के यहां, अल्लाह हमें अक्लमंदों में बैठना, उलमाओं में, इल्म वालों में बैठना नसीब फरमाए कि अल्लाह हमने ये छोटी मोटी मेहनत की थी, आपके नबी पर जो गलत नाम आए थे, अल्लाह हमने ये छोटी मोटी इस्लाह की थी, काम किया था। तो जनाब अब यहां तक आप देखें 9 आयत तक नाबीना का तारुफ है। आयत नंबर 10 में फिर अल्लाह के नबी से अल्लाह मुखातिब हैं, फअंता, पस हैं आप ए नबी, अनहु तलहा। अब तलहा किससे हो रहे हैं? बेरगबती, कम तवज्जो, ये किसको दी जा रही है? अनहु, उस नाबीना से आप थोड़ी गफलत बरत रहे हैं ए नबी, आप उनको कम टाइम दे रहे हैं ए नबी, आप उनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तलाहा, तो ए नबी जो दौड़ता हुआ आया है, तो आप उस तेवरी चढ़ाने वाले शख्स के पीछे ख्वार मत हो, आप पर जिम्मेदारी नहीं है। और ये अल्लाह की कसम ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है कि जो नेक होता है हम उस पर तवज्जो नहीं देते। जो हमारी क्लासेस में आता रहता है, जो हमारा दोस्त होता है, जो हमारे कॉन्सेप्ट को जानता है, हम उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। और जो नया आया होता है और जो इनकार करके बैठा होता है, जो दलील मांग रहा होता है, हमारी पूरी नजर उस पर मरकूज होती है। बखुदा हम भी यही काम करते हैं कि हम उनको समझाने पर तुले हुए होते हैं। जो बेरुखी बरत रहा होता है, जो बेचारे हमसे प्यार करने वाले आते हैं, बैठे होते हैं क्लासेस में, हम उनको देख भी नहीं रहे होते हैं कि इनका तो माशाअल्लाह कॉन्सेप्ट दुरुस्त है।
اللہ کے نبی کو جو بات بتائی گئی وہ ہم سب کو بھی بتائی گئی کہ امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اس کے پیچھے کام بھی کرنا ہے، قرآن کو پروموٹ بھی کرنا ہے، ولی ربی کا فکبر. اور اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ ولی ربی کا فکبر. وہ اپنے رب کے لیے کبریائی بیان کر رہے تھے کہ رب کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک مت کرو، جہنم میں جاؤ گے. تو اللہ نے یہ مجھ کو اور آپ کو سنایا اور ہمارا تو ٹیسٹ ہو گیا. میں سورہ عبس پر کہتی ہوں آپ سب، میں سب ٹیسٹ میں آ چکے ہیں، آزمائش میں آ چکے ہیں. اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہے، اور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو بھی مجھے زیادہ فکر نہیں ہے کہ میں نے ایک پازیٹیوٹی لائی ہوں اور دلیل کے ساتھ لائی ہوں، اور یہ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں کسی انسان کے پیچھے نہیں چلتی ہوں، اور میں اپنے قرآن کو خود پڑھتی ہوں، اور میں نے کوئی بہت زیادہ عربک بھی سیکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تھوڑی عربک سے بھی آپ اتنا اندازہ لگا سکتے ہو کہ بڑے بڑے مفسروں نے بہت غلط لکھا ہے کئی جگہ. اور اگر میں نے اور آپ نے اندھے بہرے بن کر ان کے پیچھے چلے تو ہماری اور بڑی شامت آئے گی. ان سے تو جو بھول ہوئی سو بھول ہوئی، ہو سکتا ہے معافی کروا لیا ہوگا ان مفسرین نے، میں اور آپ تو دھر لیے جائیں گے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، آپ نے ابھی پڑھا ہے نا پچھلی سورہ دہر میں، ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے اور ہم نے تمہیں ویپنز دیے ہیں سماعت بصارت کے. اب تم کسی فیلڈ میں کام کرتے ہو، فرض ہے تم پہ قرآن کو سمجھنا اور صحیح رائٹ اینگل سے لوگوں تک پہنچانا. تو جناب میرا یہ جو کام تھا کہ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، اے نبی آپ اس کو کم توجہ دے رہے ہیں. تو کلا، ہرگز نہیں، یہ سوچنا بھی نہیں کہ کوئی قرآن کو ختم کر سکے گا یا کوئی اللہ کے پاور کو ختم کر سکے گا، یا کسی کی بے رغبتی، کسی کی تیوری چڑھانا تمہارے دین کو ختم کر سکے گا. کلا، ہرگز یہ کوئی نہ سمجھے. انہا تذکرہ، یہ تو ایک ذکر کی کتاب ہے، یہ تو ایک سراپا نصیحت ہے یہ قرآن. فمن شاء ذکرہ، جس کو دل چاہے، جو چاہے، جس کو وقت ملے، جس کو یہ بات بھی اچھی لگے وہ لے لے اس کو. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، اگر اللہ کے نبی نے بھی تیوری چڑھائی تو چڑھائی، ہم تو نبی کو بہت ہی عزت دیتے ہی ہیں. میں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، مجھے جب ایک بات پتہ چل جائے کہ یہ نبی نے نہیں چڑھائی تو میرے لیے تو پھر اب وہ بہت بری بات ہو گئی، میرے نزدیک تو اب یہ بہت بری بات ہو گئی. اور میں تو دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 90% مسلمان کیا بول رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں. تو عربک کے تو وہ ماسٹر مائنڈ ہوا کرتے تھے، ایون عربک پیپل بھی، عربک لینگویج جاننے والے بھی اس تفسیر سے متفق ہیں. الحمدللہ میں نہیں ہوں، اللہ کی رحمت ہے. میں نے جو آپ کو بات بتائی میں نے وہی سمجھا ہے، اور میں کسی کے خلاف نہیں جا رہی ہوں، اور میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے. تو جناب آپ غور کیجئے کہ یہ تذکرہ ہے، یہ قرآن تذکرہ ہے، یہ وہ فقیر کا پیالہ نہیں ہے. بہت پریشان مت ہوں، جس کو ٹائم نہیں ملتا نہ پڑھو. یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، اور فی صحف مکرمہ، یہ بہت ہی مکرم، تکریم، عزت کے ساتھ صحیفوں میں موجود ہے. یہ ایسے صحیفوں میں ہے جس کو بہت عزت دی گئی ہے، جو کہ آپ نے سورہ واقعہ میں بھی پڑھا. مرفوعۃ مطہرہ، بہت ہی بلند مرتبہ، بہت ہی پاکیزہ، بِأَیْدِی سفرہ، ہاتھوں میں ہے ایسے لکھنے والوں کے کرام بررہ، جو معزز اور نیکوکار ہیں. یہی چیز آپ نے اور بھی جگہ بار بار یہ چیزیں پڑھتے چلے گئے. اور اب اللہ تعالیٰ یہ ایک آپ کو سلائٹلی ہائی لائٹنگ کے ساتھ یہ سورہ عبس شروع ہوئی تھی، جس میں اگر ہم اس قصے کو ایک طرف رکھ دیں تو ہم اس کو کیا کنکلیوڈ کریں گے؟ اگر ہم اس قصے کی سینٹرل آئیڈیا نکالیں
کہ یہ اس کی سینٹرل آئیڈیا، اس کی سینٹرل تھیم کیا نکلے گی، مرکزی خیال جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہمیں ملے گا کہ قرآن کی امپورٹنس، کہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جو وقت نکالے تو بس صحیح ہے، جس کو نہیں وقت لگتا، جو مسلمان بھی اپنے آپ کو بولتا ہے لیکن اس کو، جو اللہ کے رسول کو میسنجر بھی مانتا ہے، شہادت بھی دیتا ہے، لیکن اس رسول کی لائی ہوئی کتاب کو اس نے ترجمے سے نہیں پڑھنا، صرف ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، یہ ان کے لیے باتیں ہیں کہ دیکھو یہ بہت ہی عزت والا صحیفہ ہے اور بہت ہی معزز اور نیکوکار، اس کے پورے آپ نے سورہ جن کے بھی اینڈ میں پڑھا کہ کتنی حفاظت کے ساتھ اللہ نے اسے اتارا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان، مارا جائے انسان، برباد ہو انسان، ما اکفرہ، جو کس قدر وہ ناشکرا ہے اس قرآن کا۔ اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ پتہ نہیں کون کون سی کتابوں کو قرآن کے ساتھ ملا کے پڑھتا ہے، اپنی نالج کو اور کنفیوز کرتا ہے۔ جب آپ اتنی ساری کتابوں کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی شان نزول پڑھتے ہیں اور اس کے مکی مدنی ہونے میں کھوج لگاتے ہیں، اور پھر یوں اور پھر یوں، اور پھر یہ کون سے صحابہ تھے اور وہ نابینا کا کیا نام تھا، اور وہ جو تیسرا بیٹھا ہوا تھا اس کا کیا نام تھا، اگر آپ لوگوں نے اسی کھوج میں رہنا ہے تو ہم نے اس قرآن کی بڑی ناقدری کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں برباد ہو، مارا جائے انسان، کس قدر ناشکرا ہے وہ اس قرآن کا، کبھی اس نے سوچا من ای شیء خلقا، یہی چیز آپ نے دیکھے ساری پچھلی آیتوں میں پڑھی کہ وہ نطفے کی پیداوار ہے اور اتراتا اتنا ہے کہ جیسے خود خدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کس چیز سے پیدا کیا، اس اللہ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، تخلیق کیا اس اللہ نے اس کو، فقدرہ، پس اندازہ بنایا اس اللہ نے اس کا اندازہ، یعنی دیکھے نا اس کے زندگی کے اندازے، اس کی صحت، اس کی بیماریاں، اس کی روزی، ایک اندازہ اللہ نے مقرر کیا۔ پھر آپ ایک بچے کے لیے اندازہ مقرر کرتے ہیں کہ جی یہ اس سال کلاس میں تو پاس نہیں ہوگا، یہ اس سال کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بچہ آپ کو سب سے بڑا کامیاب بچہ بن کے دکھاتا ہے۔ تو اندازہ مقرر کرنا یعنی اللہ نے آپ کو ایک ہیلتھ دی، آپ اس کو ڈسٹروائے کر دیں، وہ ہیلتھ کو اللہ نے تو اچھی دیا، آپ شراب پئیں، آپ تمباکو کھائیں، آپ سگریٹ پئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امیر گھر میں پیدا کیا، آپ نے بہت ہی مس یوز کیا، آپ کو اللہ نے غریب گھر میں پیدا کیا، آپ نے بڑی ایفرٹس کی اور بہت ہی اپنی پیسوں کے ساتھ اہتمام کیا، اللہ نے آپ کو بڑا آدمی بنا دیا۔ اللہ ایک اندازے کے ساتھ سب کو پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ اس کی راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کی اور میری ایج ہے، ایک ہمارے کان ناک کا ایک اندازہ ہے، یعنی ہر طرح کے آپ بیلنس کو لے آئیں گے کہ نطفے سے پیدا کیا، تخلیق کی، اندازے مقرر کیے، ثم السبیل یسرا، پھر اس کے راستوں کو آسانیاں دی، جو وہ چاہتا تھا اللہ اس کے کام میں اس کی مدد کرتے تھے۔ پھر ایک دن ثم اماتہ، اللہ اسے موت دی، اللہ نے اس کو، فاقبرہ، پھر اللہ نے اسے قبر تک پہنچایا۔ قبر کے بھی معاملے میں ہمارا یہی معاملہ ہے کہ روح تو اللہ کے یہاں سونپی جاتی ہے، یہ بدن والی جو قبر ہے اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ مردہ اٹھے گا، ہمارا ایمان تو نہیں ہے کہ جی مردے کو دفنانے کے بعد جی مردہ اٹھ کے 4 سوال کے جواب دیتا ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ وہیں سے ہی شروع ہو گیا معاملہ جہاں اس کی روح کو قبض کیا گیا، پھر وہ کہاں لے جائی گئی، نیک لوگوں میں شامل ہوئی، اللہ کے نیک بندے میں وہ شامل ہوا، یا وہ معزز ہے یا وہ ذلیل ترین انسان ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو دیکھیں دنیا کی قبر ہے، ہم بھی دفناتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے، برزخ ہے نہیں ہے، یہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، لیکن اس کو پوری طرح جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کچھ ہے جو درمیان میں آپ کی جو دنیا کی کارروائیاں تھیں اس کا کوئی نہ کوئی آفٹر افیکٹس آپ کی اسپرٹ پر ہوگا نہیں ہوگا،
اللہ ہم سب کو اس کے لیے صحیح راستہ نصیب فرما دے. لیکن سیدھی سی بات یہ ہے، اچھے عمل کرو، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے ہر لحاظ سے. تو اللہ نے اس کو پھر قبر میں بھی پہنچایا، پھر جب چاہے گا انشرہ نشر کرے گا، اٹھا کھڑا کرے گا. لیکن اے انسان، کلا لما یقضی ما امرا، تجھے جو حکم دیا گیا وہ تو نے فیصلہ نہیں کیا، وہ تو نے کام نہیں کیا. تو انسان کو چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے جی اٹھنے پر اگر وہ شک میں ہے، یا وہ غافل ہے، یا وہ تیوری چڑھاتا ہے، یا وہ بے نیازی برتتا ہے، تو تجھے اے انسان، تجھے اپنے کھانے کو بھی دیکھ کر جی اٹھنے کا ایمان نہیں بنتا. تو ہم کہتے ہیں کھانے کو دیکھ کر جی اٹھنے کا ایمان کیسے بنے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے برسایا پانی، برسانا، پھر تم نے دیکھا پانی برسا تو پھر زمین پھٹی اور پھر کوپل اگی، پھر اگایا ہم نے اس میں دانے، پھر انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجوریں، باغات گھنے، فاکہتاً و ابا، پھل چارے، سب تم دیکھو گے. کیا یہ معجزات تمہیں نظر نہیں آتے جی اٹھنے کے لیے؟ متاع لکم ولانعامکم، جسٹ لائک سورہ نازعات، کہ یہاں سے آپ کو وہی چیز شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، سب کے لیے فائدے مقرر کیے. تو اے لوگوں، کیا ہوگا جب قیامت کی سور پھونکی جائے گی اور اس کے بعد تمہیں کھڑا کیا جائے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آپ نے کل پڑھا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ آج اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھوڑنے والی آ جائے گی تب کیا ہوگا؟ کہ یوم یفر المرء، جس دن فرار ہوگا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے. یعنی انبلیویبل چیز ہے. میں تو بار بار کہتی ہوں کہ اتنے سالوں بعد ملیں گے تو باپ سے گلے ملیں گے، ماں سے گلے ملیں گے. ایک ایئرپورٹ سے ہی وہ نکلتے ہیں 1 سال بعد، 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، تو ہم ان کے اپنے قریب آنے کا انتظار تو نہیں کرتے نا. ایئرپورٹ پر آپ دیکھتے ہیں نظارہ کہ جو کوئی باہر آ رہا ہوتا ہے تو ملنے والا بھی اس کی طرف لپکتا ہے. وہ ایسے ٹھول ٹھول کر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر لینے والا کھڑا نہیں ہوتا، وہ لپک کے گلے لگتا ہے. کیا یہ نظارہ نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کہہ رہے ہیں نو، انٹائرلی چینج. سب چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوں گی کچھ. تو اس میں یہ کچھ میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان بھاگے گا، یعنی وہ وحشت ہوگی، وہ پریشانی ہوگی. اور اسی کے کمپیریزن میں اللہ فرماتے نیک انسان اپنے اعمال نامے سب کو دکھا رہا ہوگا کہ یہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، کیونکہ میں ایمان رکھتا تھا کہ میں اس دن سے ملاقات کروں گا. تو یہ کون ہوگا؟ یہ وہ عبس و تولی، وہ جو تیوری چڑھایا تھا جس برے انسان نے. یہ اللہ کے رسول کی طرف ہرگز یہ اشارہ نہیں جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بھاگے گا اپنے آدمی سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے. اور اس کو آپ پیرالل پوری لے لیں کہ ہر انسان، چاہے عورت ہو مرد ہو، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی یغنیہ، وہی کافی ہوگی اس کے لیے. مطلب ہم نہیں اپنے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کئی جگہ آپ کہتے ہیں میں تو اس دن اپنے میں اتنی پڑی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسے کوئی چور آئے یا ایسے ہارٹ اٹیک کس کو ہوا یا اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. میں تو اپنے آپ میں اتنی مگن تھی، اتنی مصروف تھی کہ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان انسان اپنے اعمال نامے، اپنی نیکیاں، اپنا پچھتاوا، اپنے آپ میں اتنا مگن ہوگا کہ اس کی ایک حالت ہوگی جو کافی ہوگی اس کو. تو اسی دن کئی چہرے روشن بھی ہوں گے، ہنستے مسکراتے بھی ہوں گے، خوش و خرم بھی ہوں گے. اور اسی دن کتنے چہرے ان پر غبار ہوگا. کیوں یہ غبار ہوگا؟
یہ ڈفرینٹ چہرے، سب کوئی بغیر پارلر کے ہی آئے ہوں گے نا، وہی مٹی سے ہی نکلے ہوئے ہوں گے نا، آپ خود غور کر لیجئے. لیکن کچھ غبرہ، خاک اڑی ہوئی ہوگی، اور کچھ لوگ مسفرہ، جیسے کہ کوئی بڑی ہی اعلیٰ فلائٹ سے آ رہے ہوں. تو ترہقھا قطرہ، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی. سوچیے اللہ کے ایک ایک الفاظ، کیوں ان کے ساتھ برا حشر کیوں ہو رہا ہے؟ اولئک، یہ وہ لوگ تھے کہ ہم الکفرۃ الفجرہ، کہ یہ وہ کافر فاجر بد کردار تھے. یہ اللہ کے نبی ان کے لیے پریشان تھے کہ وہ میری بات سن لے، اس کے دل میں میری بات اتر جائے، وہ اللہ کے کلام کو قبول کر لے. لیکن وہ کافر فاجر انسان، اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ پھیرا، اس نے بے نیازی برتی. اس لیے اسے سکھایا جا رہا تھا کہ دیکھو بہت سخت دن آنے والا ہے، ایسے بے نیازی مت برتو. اللہ میں اور آپ بھی جہاں کہیں غلطی پر ہیں کسی بھی معاملے میں، تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی محبت اور آپ کی ملاقات کی خوشیاں نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.